تو خواتین کو جو صدقہ اور خیرات ہے وہ خواتین کو ایک بات کا بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ جتنی اللہ نے آمدن دی ہے اس میں سے کیا کریں؟ صدقہ. اور اپنے رشتہ داروں کو کبھی کبھار اچھی اچھی چیزیں گفٹ کر دیا کریں. ٹائٹ قسم کا جوڑا جو عید پہ شوہر کی طرف سے ملا وہ اپنی نند کو نا نند کسے کہتے ہیں؟ شوہر کی بیوی بہن کو نا. وہ نند کو کیا کر دیا؟ بولو بھائی. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کہ سسرال سے رشتہ کیا ہو جائے؟ رشتہ داری جوڑنا بھی تو ہے نا. اور جو ٹائٹ والی ساڑی آئی تھی جہیز میں وہ ساس کو دے دی. تو ہمارے معاشرے میں ہدیوں کا رواج کیا ہو رہا ہے؟ موقع پہ لین دین ہوتا ہے شو بازی کے لیے. موقع پہ نہ دیا کریں. جیسے میں نے بتایا نا, ہم کسی کو لفافہ نہیں دیتے, لفافے نہ دیں. موقع پہ ایک ڈھیلا نہ دیں. اور بالکل ان ایکسپیکٹڈ جسے کہتے ہیں نا, غیر متوقع, وہ والا ہدیہ دے دیا کریں. اس ہدیے سے کیا ہوتی ہے؟ اور ہدیے کا اصول یہ ہے کہ جب دیا جائے چھپا کے دیا جائے. آپ نے نند کو پوری دنیا کے سامنے دے دیا, اب نند بولے گی شو مار رہی ہے. نند کیا بولے گی؟ شو مار رہی ہے, سب کو دکھانے کے لیے مجھے دے رہی ہے. اور نند اپنی انسلٹ محسوس کرے گی. وہ بے عزتی محسوس نہیں کرتی کبھی بھی, وہ ہمیشہ کیا محسوس کرتی ہے؟ انسلٹ. کیونکہ اس کو بے عزتی محسوس کرنے میں انسلٹ محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی اپنی بے عزتی محسوس کرے گی کہ بھائی وہ اسے شو بازی کے لیے. ہر ایک کا دل اتنا بڑا تھوڑی ہوتا ہے. تو اس لیے چپکے سے دو اور اس کو بولو بھائی کسی کو بتانا نہیں کہ یہ میں نے تمہیں دیا ہے. ہمارے یہاں شو بازیاں ہو رہی ہیں, بار بار اس کو بتا رہے ہیں یہ میں نے دیا, یہ میں نے دیا, یہ ساڑی یہ تو میں نے دی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ گھڑی یہ تو میں نے دی ہے. تو بار بار شو بازی شو بازی. تو اللہ کو یہ کس کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہے؟ دیکھو اس کا بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ جب آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے رشتہ داروں کو گفٹ دیں گے تو اگر وہ قدر نہیں بھی کرتے اور آپ کے ہدیے کی قدر آپ کا یعنی شکر نہیں بھی کرتے تو بھی آپ کو تکلیف. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے. ہمارے معاشرے میں آج جو آدمی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے نا, وہی سب سے زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں یار میں اتنا اچھا ہوں اور ان کا بیہیویئر دیکھو میرے ساتھ. تو بھائی آپ اتنے اچھے اللہ کے لیے ہیں نا, تو اللہ کا سلوک آپ کے ساتھ انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. تو آپ کو کیا ضرورت ہے یہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں یا نہ کریں؟ بھائی ہم نے اللہ کے لیے کیا, ہم تو کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتے. ہم تو کسی کو ہدیہ دیں تو ہم تو یہ شو بھی نہیں کرنا چاہتے کہ یہ ہدیہ, یہ گفٹ ساس کو کس نے دیا ہے؟ بہو نے دیا ہے. تو شو بھی نہیں کرنا چاہتے, ہم تو چاہتے ہیں چھپا رہیے. میں اکثر اپنے رشتہ دار کا واقعہ سناتا ہوں کہ وہ جب آتے تھے گھر اپنے والد صاحب کو ایک اچھا اماؤنٹ پکڑاتے تھے اور کہتے تھے اپنی طرف سے رشتہ داروں میں یہ تقسیم کر دیں اپنے نام سے, یہ نہیں بتانا کہ یہ کس نے دیے ہیں, میں نے دیے, تاکہ آپ کی ویلیو ہو. باپ کو عزت دے رہے ہیں نا کہ ابا آپ ابا ہیں, پتا چلے ابا کون ہے؟ آپ ہیں. اگر میں خرچ کروں گا گھر میں لوگ مجھے ابا سمجھنا شروع کر دیں گے. تو باپ کا پتہ چلنا چاہیے کہ گھر میں باپ کون ہے. آج کل یہی بڑا مسئلہ ہے, بیٹا تھوڑا سا پیسے والا آتا ہے تو ابا کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیتا ہے. بھائی آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ گھر میں اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ڈائریکٹ بھی دیں, لیکن بہت سی رقم باپ کے ذریعے تقسیم کروائیں. اور یہ شو نہ کریں کہ یہ ابو کو میں نے دیے تھی اور ابو جو تمہیں دے رہے ہیں نا یہ ابا یہ میں نے دی. نہ ابا آپ جانو آپ کی اولاد ہے, ساری زندگی آپ نے ہمیں کھلایا, یہی شو ہوگا کہ آپ کھلا رہے ہیں. اس کا اپنا مزہ ہے بھائی اللہ کے لیے. چھپاؤ اس کو. دکھا کے خرچ کرنے کی فضیلت اس وقت ہے جب لوگوں کو ترغیب دینا مقصد ہو, ورنہ صدقہ کون سا بہتر ہے؟ چھپا کے. دکھا کے اس لیے کہ ترغیب دینے کے لیے بعض دفعہ, تاکہ ایک بھائی خرچ کرے گا دوسروں کو بھی ترغیب ہوگی, معاشرے میں اس کا رواج. باپ خرچ کرے گا تاکہ اولاد کو ترغیب ہو. ایک صاحب تھے, مجھے ان کا تعلق ایسی قوم سے تھا جو کنجوسی میں مشہور ہے. میں نے ان کو دیکھا, بڑی سخاوت, اپنے بہن بھائیوں پہ بہت خرچ کرتے تھے. وہ ہر وقت بہن بھائیوں کو ہدیے بھیج رہے ہیں ہر وقت. میں نے ان سے پوچھا یار آپ کے بارے میں تو ہم نے سنا تھا یہ لوگ کنجوس ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے. میں نے کہا یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ یہ کہہ رہے ہیں میرے والد صاحب کو میں نے دیکھا تھا کہ اپنے بہن بھائیوں پہ, بولو بھائی, میری پھپھیوں پہ اور چاچوں پہ خرچ کرتے تھے. انہوں نے کسی مولوی صاحب کا بیان نہیں سنا, اس صاحب نے کوئی تقریر نہیں سنی سخاوت پہ. اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کر رہا ہے تو ابا سے یہ چیز کہاں ٹرانسفر ہو گئی؟ خود بخود بیٹے میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یاد رکھو, اپنے اگر آپ کے اللہ نے اولاد دی ہے اور آپ چاہتے ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا میری بیٹیوں کا خیال رکھے, تو زندگی میں اپنے بہنوں کا خیال رکھنا. ارے یار بولو. آپ چاہتے ہو کہ میرا بچہ میرے بڑھاپے میں میری خدمت کرے, میرے سامنے اف بھی نہ کرے, تو بچے کی موجودگی میں اپنے باپ کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکا دو, گالیاں بھی دے باپ, جو مرضی کہے چپ. بیٹا پوچھے کہ ابا دادا آپ کو اتنا الٹا سیدھا بولتے ہیں, آپ کچھ بولتے نہیں, تو آپ بولو بیٹا وہ دادا کس بات کے ہوئے پھر ہے بھائی,
بیٹا وہ دادا ہیں, دادا کو اللہ نے حق دیا ہے, دادا گھر کا سربراہ ہوتا ہے, وہ میرا باپ ہے, میں اس کے سامنے کیسے بولوں؟ یہ نہ بولے بچے کو کہ میں اس لیے بول رہا تاکہ تم بھی نہ بولو, بچہ بولے گا تو سیاست ہے. بولے بیٹا باپ کے سامنے آواز نہیں اٹھائی جاتی, یہ چیز بیٹا سیکھے گا. جن خاندانوں میں یہ رواج ہے ان کے بچوں نے اگر ماں باپ کے حقوق پر تقریریں نہیں بھی سنی ہوتی پھر بھی وہ اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں. اور جن کے گھروں میں رواج نہیں ہے گھنٹوں گھنٹوں سالوں کو بٹھا کے نا ترغیبیں دیتے رہو, ایک ایک گھنٹہ میں تو دیکھ رہا ہوں نا, پھر بھی وہ برداشت نہیں کرتے. تو ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے, گھر میں سخاوت کا ماحول. تبھی نبی نے کیا فرمایا, گھروں کو قبرستان مت بناؤ, کچھ نمازیں گھر میں بھی پڑھا کرو تاکہ گھر کے بچے بھی دیکھیں, گھر کی خواتین بھی دیکھیں کہ بھئی تلاوت کر رہے ہیں ہمارے میاں. اب گھر کی خواتین کیا دیکھ رہی ہیں, ہر وقت نیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے فلم دیکھ رہا ہے, کنڈی لگائی بھی ہے, پتہ نہیں کس سے باتیں کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے. تو آپ کی اولاد پھر یہی ہوگی, وہ بھی کنڈیاں لگا لگا کے بیٹھے گی. تو بہت اپنے آپ کو بھائی سنبھالنا پڑتا ہے. تو میں بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آپ کو خوش کرنے کے کیا بتائے طریقے, تو خواتین کو بھی چاہیے کہ کیا کریں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, جتنی اللہ نے گنجائش دی ہے اس حساب سے صدقات و خیرات کریں. اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تو اپنے میاں کو ترغیب دے دیں کہ بھئی آپ اپنی آمدن میں سے کچھ اللہ کے لیے بھی خرچ کیا کریں, اللہ کی قسم بہت ثواب ملے گا. بڑے بڑے کنجوس میاں دنیا میں پائے جاتے ہیں, اللہ معاف فرمائے. ہمارے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں, ایسے ایسے خاندانی کنجوس رکھے ہوئے ہیں نا, ان کو دیکھ کے خیال ہوتا ہے یا اللہ ہم بھی کوئی سخی نہیں ہے لیکن پہلے یہ جہنم میں جائیں گے, ان لوگوں سے جہنم بھر جائے گی. ہم ٹھیک ہے ہم بھی کوئی سخی نہیں ہے لیکن یا اللہ ایسے ایسے لوگ ہیں بہنوں کی وراثتیں کھائی ہوئی ہیں, بیویوں کا مہر کھائے ہوئے ہیں, گھر میں پڑے ہوئے ہیں, بیویوں سے جاب کرا رہے ہیں, بیویاں جاب کر کر کے کما کے میاں کو بھی کھلا رہی ہے سسرال کو بھی. جب میں ایسی خواتین کے فون آتا نا میں کہتا ہوں اللہ اب مجھے تھوڑا تھوڑا وہم ہونے لگا ہے کہ ہم بھی کہاں جائیں گے جنت میں. ہم بھی گناہگار ہیں, نالائق ہیں, مگر اللہ کا بڑا فضل ہے اتنے نالائق نہیں ہیں. تو ایسے ایسے خاندانی لوگ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں. میں نے یہ خاندانی کا لفظ مولانا تاج مل صاحب سے کہا, میں نے کہا حضرت آپ کا درس بڑا خاندانی ہوا, مجھے کیا ہوتا ہے یہ خاندانی, وہ اس ٹرم سے واقف نہیں ہے نا. پھر ہم نے ان کو بڑی ڈیٹیل میں سمجھایا کہ یہ خاندانی, اصل میں یہ خاندانی لفظ میں نے پتہ کہاں سے سیکھا ہے. ایک آدمی مجھے والد صاحب کی وراثت میں جو پیسے ملے تھے نا میں نے کاروبار میں لگا دیے, تبھی تو میں اب لوگوں کو کہتا ہوں کسی کو پیسے نہ پکڑاؤ. تو وہ ایک بندہ تھا, داڑھی اس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی, اور وہ میرے پاس آیا, کچھ پیسے میرے لوگ کھا گئے تھے, تو وہ بندہ آیا میرے پاس اور کہنے لگا کہ مجھے پیسے دو. میں نے کہا یار میں نے تو جس کو بھی پیسہ دیا وہ کھا گیا. کہہ رہا دیکھو جب بھی کسی کو پیسہ دو نا تو یہ دیکھ لینا وہ بندہ خاندانی ہونا چاہیے. ایسے چلاک لوگ ہیں دنیا میں, وہ بندہ کیسا ہونا چاہیے, خاندانی. میں سید ہوں اور جو مرضی ہے خاندان اچھا ہے میرا. ایسی چکنی چپڑی باتیں کی ہے نا اس نے, ہمارے پاس جتنے پیسے تھے ہم نے اس خاندانی آدمی کو دے دی. وہ خاندانی ایسا شاٹ ہوا کہ اس کے خاندان کا ایک فرد بھی پکڑائی میں نہیں آ رہا ہے, سمجھ رہے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی جو پیسہ آپ کی جیب میں ہے وہ آپ کا ہے, جو کسی کو آپ نے کاروبار کے لیے پکڑا دیا. ابھی کل میرے پاس ایک صاحب آئے کہ میں نے اپنے پیسے کسی کو پتہ نہیں 1 کروڑ روپے دیے, وہ دے نہیں رہا. میں نے کہا اگر وہ دے دے تو دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہے وہ. میں نے کہا آپ نے 1 کروڑ دے دیے, بیوقوف اس لیے ہے کہ دنیا کے لحاظ سے, دنیا میں تو اس کو حماقت آپ کیا بگاڑ لیں گے اس کا, پھر بھی دے دیا اس نے, تو دنیا کے لحاظ سے وہ بیوقوف ہی ہے. تو یہ خاندانی کا لفظ جو ہے نا یہاں سے آیا ہے. تو باتیں بکھر رہی ہیں جلدی ٹوٹی پھوٹی, جو اللہ نے کہلوا دی. تو بھائی صدقات و خیرات کرو اور کچھ اچھی اچھی چیزیں بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرو اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو یہ وہ محبت کے اظہار کے طریقے ہیں محبوب سے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتائے. نماز, حج, زکات, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کا دریا بن جایا کرتے تھے. اتنی سخاوت ہے, حالانکہ تھا کیا نبی کے پاس, گھر میں چولہا نہیں جل رہا, مگر جو آ رہا ہے وہ دریا کی طرح بہ رہا ہے. اتنی سخاوت کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں. رمضان میں تلاوت زیادہ اور صدقات و خیرات زیادہ, یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں زیادہ کیا کرتے تھے. ہمیں بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.